تو بیل بھائی کاؤنسلنگز میں اسپیشلی میریٹل کاؤنسلنگز میں ایک سوال بہت کامن پوچھا جاتا ہے مجھ سے دونوں سائڈ سے, مرد اور عورت کی سائڈ سے. مرد خیر ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, عورتوں کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے, مردوں کا الگ, لیکن یہ کہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کیس اسٹڈیز وغیرہ, ہمارا نالج انکریز ہو. ایک سوال بڑا کامن ہے کہ یہ جو آج کل ڈیورسز ہو رہی ہیں اور جو ایک پورا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, ٹسل چل رہی, اس میں زیادہ قصوروار کون ہے؟ تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے. میں چاہوں گا کہ یہ سوال سیم میں آپ کو تھرو کروں. آپ کی کیا آبزرویشن ہے اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے؟ مطلب ارد گرد چل رہا ہوگا نا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ زیادہ قصوروار کون ہے؟ اچھا, میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوبویسلی ایک بڑا ایک دردناک یہ معاملہ ہوتا ہے دونوں فریقین کے لیے جو ازواجی زندگی کے اندر بندے ہوتے ہیں. قصوروار دیکھیں, آپ کسی پہ بلیم نہیں ڈال سکتے اس طرح کہ یار کس کا قصور ہے, یہ جج کر سکتے ہیں. کمپیٹیبلٹی کا نہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ایونچولی ڈیورس تک معاملہ جاتا ہے کہ چاہ کر مفاہمت نہیں ہو پا رہی, چاہ کر پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ کی جا رہی. تو اس وجہ, اور اگر آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھ لیں نا تو میجورٹی آف دا کیسز کے اندر اگر جو یہ جو لو میرجز ہوتی ہیں نا جس پہ چل کے ایونچولی یہ معاملات بنتے ہیں, بندہ کالج یونیورسٹیز کے اندر اپنے ریلیشن شپس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے, اس کے بعد شادی کرتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے معاملات بڑے زیادہ خراب ہوتے ہیں. اور میجورٹی آف پریکٹیکل لائف میں آپ اسٹڈی کر لیں کہ ڈیورس جن لوگوں کی ہوتی ہے اس میں میجورٹی آف دی کیسز کن لوگوں کے ہیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ارینج نہیں, یہ لو میرجز والے لوگ ہیں. اچھا ٹھیک. تو دیکھیں اس میں بھی بڑے بہت زیادہ فیکٹس ہمارے سامنے بھی آ گئے. ایک تو بہت بڑا فیکٹ یہ ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہی جو ہے وہ کوئی جائز طریقے سے نہیں ہوئی ہوئی, اس چیز میں برکت کیسے پڑے گی؟ مطلب ایک چیز ہے جو ہمارے اسلام کے, ہمارے دین کے پیرامیٹرز کے خلاف ہے کہ آپ راتوں کو جاگ کے فون پر بات کر رہے ہو, اللیگلی مل رہے ہو, گھر والوں سے چھپ کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں کبھی بھی برکت نہیں پڑ سکتی جو دین کے خلاف ہے, جس میں لیکن اگر دو لوگ چلیں ریپینٹ کر لیں, شادی کر لیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا there is nothing better for two people in love than marriage. اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فالز ہوپس جو دی جاتی ہیں نا کپلز کو, ایک دوسرے کو جو دی جاتی ہیں جب, اور تبھی دی جاتی ہے نا جب یہ بیفور میرج کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہو, اسی میں کیونکہ کمیونیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اسی میں ہائی ہوپس دی جاتی ہیں. جب وہ ہوپس جو ہے وہ شیٹر ہوتی ہیں شادی کے بعد, تو پریکٹیکل نہیں سوچ رہے نا دونوں, ابھی ایموشنز ہیں. وہ پہلے بھی آپ سے ایک بار بات ہوئی تھی, وہ چاند تارے توڑ لاؤں گا اور تم میری رانی ہو. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. میں سائنٹیفک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ الکوہل کیوں بین ہے. کیونکہ جب ایک بندہ شراب پیتا ہے نا, اس کا پری فرنٹل کورٹیکس جو کہ کانسیکوینسز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ذمہ دار ہے, اور جو انالیٹیکل ایبلٹی کے لیے ذمہ دار ہے, وہ اس کا پری فرنٹل کورٹیکس لٹرلی بلاک ہو جاتا ہے. سیم یہ جو عشق کا بھوت ہوتا ہے نا, ظاہر ہے کہ بندہ پسند کرتا ہے کسی کو, پھر بات چیت ہوتی ہے, پھر وہ ایموشنز پیدا ہوتے ہیں, تب بھی وہ بلاک ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی وہ نشہ ہوا ہوگا, یہ بھی وہ نشہ ہے. بہت سی باتیں بعد میں پتہ لگتی ہیں. اینی وے چلیں, ہم لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں چلو اگر تمہیں پسند ہے نکاح کر لو, دیر از نتھنگ بیٹر فار ٹو پیپل ان لو. میں سمجھتا ہوں کہ نکاح سے زیادہ خوبصورت, نکاح سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں. پاکیزہ ریلیشن شپ ہمیشہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے, بے شک, اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے. ابھی اب ریسنٹلی دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک دو کلپس سرکولیٹ کر رہے ہیں. گزشتہ کوئی 1 سال پہلے ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ ایک لڑکی لڑکے کو پرپوز کر دیتی ہے, جو کہ بہت زیادہ زیر بحث بنا یہ ٹاپک. کچھ ایک اوپینین یہ تھی کہ کیا ہو گیا ہے, دیر از نتھنگ رانگ اگر لڑکی نے لڑکے کو پرپوز کر دیا اور شادی کے لیے کیا نا. تو اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو آیا ہے ان خاتون کا اور اس مرد کا جو اس میں انوالو تھا. تو لڑکی بڑی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ تھی, کہتی ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. چل 1 سال پہلے جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ان کو تو اس نے خود کہا کہ اس کو پرپوز کرنا میری غلطی تھی, اور یہ فیصلے والدین کریں تو بہتر ہوتے ہیں. اس لڑکی کے الفاظ ہیں کہ یہ والدین کریں تو بہتر ہوتے ہیں. آپ کو ہاں اگر کوئی پسند ہے تو آپ والدین کو بتا دیں. صحیح ہو گیا.
ٹھیک ہے, اور وہی اچھا برا آپ کا سوچ بہت سکتے اچھی ہیں. بات کی. اور یہ میں کہتا ہوں کہ اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ ایک بندہ یا بندی جو اس میں انوالو تھے, تو جو لڑکی ہے اس کا سٹانس آ گیا آپ کے سامنے کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, اور اگر میرے والدین فیصلہ کرتے تو وہ بہت بہتر کرتے, تو لہٰذا جو ہے وہ بہت اچھی بات کی, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر کوئی اپنی غلطی مان رہا ہے, تسلیم کر رہا ہے. باقی ٹوورڈز ہیومن, انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں تو ایسی لڑکی کو بھی کوئی بلیم نہیں دوں گا, ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے, ہر انسان سے ہو جاتی ہے, اور اگر اس نے رجوع کر لیا, اصلاح کر لی اپنی, تو ٹھیک ہے, میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے ٹک ٹاک پہ جو چل رہا ہے, پھر ہمارے اپنے سیلیبریٹیز یہ کلچر پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا, یوتھ انہی کو دیکھتا ہے, پھر انہی کو کاپی کرتا ہے, تو بس کیا اب کیا جائے. ٹک ٹاک وغیرہ کی بھی جہاں تک بات ہے, دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور ریسنٹلی میرے پاس 1-2 ٹک ٹاکرز آئے بھی تھے, انہوں نے مجھ سے کنورسیشن بھی کی, انہوں نے کام کو اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے میں نے جب بات کی, میں نے کہا یار آپ لوگ ہزاروں ویڈیوز بناتے ہیں, اگر آپ کو نہیں لگتا اگر آپ ان ویڈیوز کے اندر 2-3 ویڈیوز ایسی بنائیں جس میں کوئی میسیج ہو, کوئی اچھا میسیج ہو, سوشل میسیج ہو, اخلاقیات کا میسیج ہو, تو آپ کو ایک چلیں یار اجر بھی ملے گا آپ کو اس چیز کا, اور اگر کسی کی اصلاح ہو جائے تو یہ فار ایور ایک نیکی ہے, صدقہ جاری ہے. تو ان لوگوں کے اندر بھی بڑی زیادہ خیر موجود ہے. انہوں نے میرا یہ جو ہے ویژن بڑا اپریشیٹ کیا اس کو, اور انہوں نے کہا بالکل جس طرح آپ کہتے ہیں, اور انشاءاللہ فیوچر کے اندر ہم ٹک ٹاکرز کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے جو بھی ایک انفلوئنشل جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کو بلا کے ایک ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے جس میں انشاءاللہ قوم کی اصلاح کا پہلو موجود ہو. اللہ کامیاب کرے اس میں آپ کو. اچھا, بیک ٹو دا ٹاپک, آپ نے کہا کہ قصوروار, تو ظاہر بلیم گیم سے مسئلے حل نہیں ہوتے کہ کس کا زیادہ قصور ہے, بٹ اسٹل دیکھیں کسی ایک پارٹی سے زیادہ زیادتی ہو تبھی بات جو ہے نا وہ اس اینڈ تک جاتی ہے. لیٹس ریپرزینٹ دا مین, ہم مردوں کو ریپرزینٹ چلیں کر رہے ہیں اس وقت, مردوں سے کیا زیادتی ہوتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میجورٹی آف دا کیسز, اور بڑا نیوٹرلی ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے, اور اس معاملے کی تحت پوائنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کے ساتھ بہت کم زیادتی ہوتی ہے, بہت کم زیادتی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. زیادہ تر جو ہے نا وہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. پہلی بات یہ کہ ایک بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کنسیپٹ ڈیولپ کیا گیا ہے کہ فار مین, اور مرد کو یہ ٹیچ بھی کیا تھا, یو آر سپیریئر, ٹھیک ہے, یو آر سپیریئر تم. اور جو ایک سوشلی کچھ باتیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں کہ عورت کو دبا کے رکھو گے تو کامیاب ہوگے, عورت کو سپریس کر کے رکھو گے کامیاب ہوگے, ورنہ یہ نخرے کرے گی, سر پہ چڑھے گی, تمہیں والدین سے دور کر دے گی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داریاں ڈیفائن کی ہوئی ہیں. اگر مرد کماتا ہے تو اس کے بدلے میں عورت گھر سنبھالتی ہے, عورت اس کے بدلے کے اندر اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے, عورت گھر کا سارا کام کاج کرتی ہے, گھر کی رکھوالی کرتی ہے. تو یہ ایک بڑی بیلنسڈ ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک مرد اور عورت کو بنایا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہیں, کچھ عورت کی ہیں, اور یہ دونوں ذمہ داریاں اپنے نبھاتے ہیں تو کمپلیٹ ہوتا ہے. اس میں اندر کوئی سپیریئر ایلیمنٹ نہیں ہے. کمپینینشپ کا کانسیپٹ, پارٹنرشپ کا کانسیپٹ, پارٹنر اینڈ کمپینینشپ, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی سپیریئر نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو یہ بہت زیادہ ملتا ہے. بڑے آج کل سینکڑوں کی تعداد میں میسیجز آ رہے ہیں جس میں مختلف چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور بڑی زیادہ ڈس ہارٹنگ اور ڈس اپوائنٹنگ ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مرد عورت کی ٹیک کیئر نہیں کر رہا. بٹ ایسے میسیج آتے ہیں کہ ہم گھر پہ ہوتے ہیں, ہمیں ٹائم, جو خاص طور پہ ہم جیسے لوگ جو کاروباری لوگ ہیں نا, ان کی تو ان کا ہمارے ساتھ بھی یہ مسائل ہے ٹائم کا, جو کہ غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بھرپور جو حق بنتا ہے فیملی کا, وہ ٹائم ان کو ملنا چاہیے, بیوی بچوں کو ٹائم ملنا چاہیے. آگے جا کے یعنی صبح 10 بجے نکلنا اور رات 1 بجے آنا اور آتے ہی سو جانا, میں کہنا کہ میں تھکا ہوا ہوں, یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے, جو کہ شاید نادانستہ طور پہ شاید ہم سے بھی کبھی ہو جاتی ہو, لیکن اس میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور میں یہ یہاں پہ کوئی لیڈر نہیں ہوں یا یہاں پہ کوئی عالم نہیں ہوں جو کہ لوگوں کے نقص بتا رہا ہے. میں کہتا ہوں میں خود اس چیز کے اندر ملوث ہوں کہ یار کبھی کبھی ہم بھی لیٹ ہو جاتے ہیں, نہیں ٹائم دے سکتے, تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, مجھ سمیت سب کو اصلاح کرنی چاہیے. دوسری کچھ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ لڑکی کا خیال نہیں رکھا جا رہا, لڑکی کو اس کے گھر کے اندر حقیر سمجھا جا رہا ہے, لڑکی کی خوراک کا دھیان نہیں رکھا جا رہا, لڑکی کے لباس کا دھیان نہیں رکھا جا رہا, لڑکی کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی جا رہی.
لڑکی کا تمام تر ذمہ داری خوراک سے, اگر لڑکی ویک ہے, اس کی خوراک پوری نہیں ہو رہی یا اس کا لباس ٹھیک نہیں, اس کی ذمہ داری مرد پہ عائد ہوتی ہے, اس کے شوہر پہ عائد ہوتی ہے, اور کسی پہ نہیں عائد ہوتی. اور ذمہ داری سے بھی پہلے یہ سوچنا کہ اس کی ہیلتھ کیوں ویک ہو رہی ہے, یعنی ہسبینڈ ہو نا آپ,